اسرائیل میں راکٹ حملے کے بعد نیتن یاہو کی ہوٹل سے فرار کی ویڈیو جاری۔ اصل کہانی کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے جھروکوں میں جھانکنا پڑے گا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1973 سے۔ یہ دور تھا 1973 کا، جب عرب ممالک اور اسرائیل کے مابین ایک خونی جنگ جاری تھی۔ عرب ممالک چونکہ جنگی مہارت سے ناآشنا تھے تو انہوں نے پاکستان سے مدد طلب کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے قبل ہی پاکستانی ماہر پائلٹس نے عرب سرزمین کو بچانے کا ایک خفیہ پلان تیار کر رکھا تھا۔ یہ خفیہ پلان سال 2016 میں دنیا کے سامنے آیا، جس نے دنیا بھر کو پاکستانی قابل پائلٹس کی قابلیت کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس جنگ میں شریک ہونے والے پاکستان کے ایک بہادر پائلٹ جن کا نام ستار الوی ہے، انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران اس جنگ کا احوال بیان کیا۔ اب اسرائیلیوں کی ستار الوی نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ 16 پاکستانی پائلٹ پشاور سے شام روانہ ہوئے، گو کہ یہ مشن پاکستانی حکومت کی جانب سے بھیجا گیا اور اس مشن میں پاکستانی حکومت نے مکمل معاونت کی، لیکن اس مشن کے حوالے سے آفیشلی طور پر کوئی بیان جاری نہ کیا گیا، کیونکہ ایسا کیا جاتا تو اسرائیل پاکستان سے بڑی جنگ کر سکتا تھا، کیونکہ اس وقت اسرائیل کو امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی۔ عرب ممالک جن میں مصر، اردن، شام اور عراق شامل تھے، وہ اسرائیل سے جنگ جیتنے کی کوشش میں مصروف تھے، مگر میدان جنگ انہیں خاصا نقصان پہنچا رہا تھا، جس کی کہ ایک وجہ اسلحے کی کمی تھی اور قابل پائلٹس کا نہ ہونا تھا۔ خیر، پاکستانی قوم کے بہادر سپوت جیسے ہی عرب سرزمین میں پہنچے تو گویا جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا۔ ستار الوی، جو کہ اس وقت سینئر پائلٹ کے طور پر عرب اسرائیل جنگ میں شریک تھے، وہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی ہم شام کی سرزمین پر پہنچے تو ہم میں سے 8 پائلٹس کو مصر کی ایک ایئر بیس پر بھیج دیا گیا۔ بچ جانے والے 8 پاکستانی پائلٹس کو شام کی ایک حساس ایئر بیس پر لایا گیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ ایئر بیس پر پہنچے تو ہر طرف تباہی ہی تباہی تھی اور اسرائیلی فورسز کی جانب سے مسلسل گولہ باری کی جا رہی تھی۔ پاکستانی پائلٹس نے فوری طور پر پوزیشن سنبھال کر فارمیشن ترتیب دی اور دشمن کے خلاف دفاعی حکمت عملی بھی ترتیب دی۔ ستار الوی کہتے ہیں کہ جب ہم جنگی جہاز اڑاتے تھے تو ہم جنوبی لبنان کی جانب جاتے، پھر بیروت سے ہوتے ہوئے میڈیٹرینین سی کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے واپس بیس پر آ جاتے تھے۔ دراصل اس پرواز کا مقصد شام اور لبنان کا دشمن سے دفاع کرنا ہوتا۔ ستار الوی MiG 21 جہاز اڑاتے تھے، جس کی فیول کیپیسٹی انتہائی کم ہوا کرتی تھی اور آدھا گھنٹہ فضا میں رہنے کے بعد انہیں مجبوراً واپس بیس پر آنا پڑتا تھا کہ دوبارہ سے ایندھن بھروا کر پرواز کر سکیں۔ ستار الوی سورج طلوع ہونے سے آدھا گھنٹہ قبل ہی جہاز کے کاکپٹ میں پہنچ جاتے تھے اور رات کو سورج غروب ہونے سے آدھا گھنٹہ بعد باہر آتے تھے۔ یہ روٹین 7 ماہ تک جاری رہی۔ کس روز کیا ہو جائے انہیں خود معلوم نہیں تھا، جبکہ اسرائیل اس وقت حملہ کرتا تھا جب انہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ سامنے والے کو بآسانی ہرا سکتے ہیں۔ یہی نہیں، اسرائیلی فوج نے ماؤنٹ ہرمن نامی پہاڑ پر ریڈیو جیمرز بھی لگا رکھے تھے، جس کی وجہ سے عرب اتحادی فوج ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عرب اسرائیلی جنگ میں اسرائیل کا پلڑا بھاری تھا۔ ستار الوی کہتے ہیں کہ اسرائیلیوں کا ایک عزم تھا کہ کسی ایک پاکستانی پائلٹ کے جہاز کو مار گرایا جائے
ताकि पाकिस्तानी पायलट्स इस जंग में शहीद किया जा सके। इस अमल से अरब फौज मजीद कमजोर हो सकती थी, मगर पाकिस्तान के बहादुर पायलट्स ने इस्राएली फौज को नाको चने चबवा दिए। सत्तार अलवी कहते हैं कि पाकिस्तानी पायलट्स ने यह तहैया किया कि किसी सूरत इस्राएली फौज पाकिस्तानी पायलट को त्यारे से ना मार गिराए, क्योंकि इस अमल से एक तरफ पाकिस्तान की बदनामी हो सकती थी और दूसरी तरफ इस्राएली फौज ये कहने के काबिल हो जाती कि इसे कोई हरा नहीं सकता। नाज़रीन, जब सत्तार अलवी रूटीन की परवाज पर थे कि इन्हें महसूस हुआ कि दुश्मन के तैयारे उनके ताक़ुब में हैं, जबकि सत्तार अलवी साहब के फाइटर जेट में ईंधन भी इंतहाई कम हो चुका था और इन्हें फौरी तौर पर एयरबेस पहुंचना था। ताहम अपनी फॉर्मेशन की जानिब 2 इस्राएली मेराज तैयारों को आता देखकर सत्तार अलवी ने एक शानदार फैसला लिया। पाकिस्तान के सपूत के उस एक फैसले ने इस्राएली फौज को दुनिया भर में रुस्वा करके रख दिया। हुआ कुछ यूं कि सत्तार अलवी ने ऊंची परवाज का सोचा और तैयारे का रुख आसमान की जानिब कर दिया, जिसे देखते हुए इस्राएली मेराज तैयारों ने भी सत्तार अलवी के तैयारे का ताक़ुब किया। लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि इस मर्द मुजाहिद ने कुछ और ही सोच रखा है। सत्तार अलवी साहब को मालूम था कि इस्राएली मेराज तैयारे लो स्पीड पर अच्छा परफॉर्म नहीं करते और स्पीड कम होने की वजह से ये तेजी से मुड़ भी नहीं सकते। इसी टेक्निक को जहन में रखते हुए पहले सत्तार अलवी ने अपने जहाज की स्पीड बढ़ाते हुए आसमान की बुलंदियों को छू लिया और फिर अचानक से रफ्तार हल्की करते हुए एक साइड पर मुड़ गए। ताक़ुब करने वाले इस्राएली मेराज तैयारे का पायलट अचानक घबरा गया। इसी सूरत हाल पर इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी असना में सत्तार अलवी इसके हुक्म में जा पहुंचे और उन्होंने इस्राएली तैयारे को निशाने पर लेते हुए रॉकेट फायर कर दिया और उनकी टेक्निक काम कर गई और इस्राएली तैयारा हवा में कई टुकड़ों में बिखर गया। ये सूरत हाल देखते हुए दूसरा इस्राएली मेराज तैयारा राह फरार इख्तियार करते हुए भाग खड़ा हुआ। सत्तार अलवी के जहाज का पेट्रोल तकरीबन खत्म हो चुका था।